ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری، شہادتوں کی تعداد 555 ہو گئی۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی اہلیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد اور فارس میں بمباری سے 62 افراد شہید۔ اسرائیل کا تنز کے جوہری تنصیب پر بھی حملہ۔ شمالی تہران میں واقع گاندھی اسپتال پر میزائل داغے گئے۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ IRGC ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، بحریہ کے جہازوں پر بھی حملے۔ امریکہ کا عمان میں ایرانی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا بھی جوابی وار، اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان۔ 100 سے زائد میزائل داغ دیے۔ ایرانی کارروائی میں 11 اسرائیلی ہلاک، 777 زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی میزائل حملے۔ ایرانی فوج کا میزائل حملوں میں 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آپریشن میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو بھی اپنے بنکر سے باہر نکل آئے۔ ایرانی میزائلوں سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ، تباہی کے مناظر دیکھ کر حیرت کا اظہار۔ ایران سے اصل جنگ شروع نہیں ہوئی، بہت جلد بڑا حملہ کریں گے، اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ایران کے بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر جوابی حملے حیران کن قرار دے دیے۔ کہا ابھی تک ایران کو پوری شدت سے نشانہ نہیں بنایا۔ ایران کے دور مار میزائل ناقابل معافی خطرہ ہیں۔ ایران کے پاس امریکہ تک پہنچنے والے میزائل تھے۔ ہم نے ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کا ہلاک امریکی فوجیوں کے لیے ایوارڈ کا بھی اعلان۔ ایران پر حملوں کے بعد امریکہ کو بڑا جھٹکا۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر کر تباہ، 2 کی فوٹیج سامنے آ گئی، پائلٹ محفوظ۔ کویتی وزارت دفاع کی امریکی طیارے گرنے کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا طیارے گرنے کا اعتراف۔ کہا ایران کے خلاف آپریشن میں کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو مار گرایا۔ تمام 6 پائلٹس بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایرانی فوج کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے 2 امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون بھی مار گرائے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر۔ کویت میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا۔ قطر نے ایران سے آنے والے 2 سخوئی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرون بھی تباہ کر دیے گئے۔ سعودی عرب نے بھی آرامکو کی راس تنورہ ریفائنری میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ ملبہ گرنے سے معمولی آگ لگی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ 500 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ کارروائی میں اب تک 700 سے زائد ڈرونز اور سینکڑوں میزائل داغے گئے۔ امریکہ کو نشانہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگس اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کا اعلان۔ کہا ایران نے 47 سال سے امریکہ کے خلاف ایک طرفہ جنگ کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ عراق جنگ کی طرح نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں۔ امریکہ یہ جنگ جلد ختم کرے گا۔ ہمارا مشن ایران کے میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ ہمارا جانی نقصان ہوا، یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں۔ ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ In the case of Marka-e-Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, when the Taliban regime
ramped up a long line of attacks. The night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incarcerations or sovereign territory. پڑوسی کی زمین استعمال کر کے عام برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کلرم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی کو ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے پچھلے سال مارکہ حق میں علاقائی طاقت کا تعصب توڑ دیا۔ 26 فروری کی رات طالبان رجیم نے مغربی سرحد پر حملے کیا، ہماری فورسز نے فیصلہ کن اقدام سے واضح کر دیا کسی دراندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایوان میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ افغان طالبان کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے خوست ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج سائٹ تباہ کر دی۔ جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج سائٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکتیکا میں افغان پوسٹ کو تباہ کیا گیا۔ بزدل افغان طالبان فورسز پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا۔ وفاقی وزیر اطہارن نے آپریشن غزب للحق کی تازہ رپورٹ جاری کر دی، کہا آپریشن غزب للحق کے دوران اب تک 435 خوارج ہلاک، 630 زخمی ہوئے۔ طالبان رجیم کی 188 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں، 31 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ دشمن کے 188 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے افسوسناک قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ سفرا کو بریفنگ میں کہا ایران کی جانب سے حملے اپنی دفاع میں کیے گئے، تمام ریاستیں عالمی قوانین اور خود مختاری کا احترام کریں۔ اسحاق ڈار نے مطالبہ کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں، پاکستان کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان حسن بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی صورتحال کا جائزہ۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے پورے خطے کا امن و سلامتی خطرے میں پڑ گیا۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں عمان نے فعال کردار ادا کیا۔ حملوں نے عام سفارتی عمل کو پٹری سے اتار دیا۔ وزیر اعظم کا کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر اظہار تعزیت، کہا یہ ایران کی تاریخ کا نہایت اہم اور افسوسناک لمحہ ہے۔ غم کی اس گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ نون لیگ کے صدر کا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے درمیان وسیع تر علاقائی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم کا مذاکرات، سفارتکاری اور مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کاجا کالاس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ رہنماؤں کا ایران اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء اور شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی جاری۔ حکومت پاک فوج نے تفتان کے ذریعے سینکڑوں طلباء کو بحفاظت کوئٹہ پہنچایا۔ اب تک مجموعی طور پر 183 طلباء پاکستان پہنچ چکے۔ طلباء مختلف میڈیکل کالج میں زیر تعمیر تھے۔ بحفاظت واپسی پر طلباء اور اہل خانہ کا حکومت اور پاک فوج سے اظہار تشکر۔
خطے میں جاری کشیدگی کے باعث سائبر حملوں کے خطرے میں اضافہ، نیشنل سرٹ ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی نئی ایڈوائزری جاری، تمام سرکاری اداروں کو فوری حفاظتی اقدامات کی ہدایت، کہا سائبر حملوں میں حکومتی دفاعی اور مالیاتی ادارے ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں، ڈی فیکس، اسپیئرنگ فشنگ اور DDoS حملوں کا بھی خدشہ ہے، سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہیک ہونے کا خطرہ۔ کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ، سول ایویشن کے نوٹم کے مطابق فضائی روٹس آج سے 31 مارچ تک صبح تا 9 تا دن 3 بجے کے درمیان بند رہیں گے، اس دوران کمرشل پروازوں کے لیے مخصوص فضائی روٹس مہیا نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی پہلی حج پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی، ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے عازمین حجاز مقدس جائیں گے، عازمین کو آئندہ ہفتے ان کی متعلقہ پروازوں سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,000 عازمین کو سفر حج پر لے جایا جائے گا۔ حج آپریشن 34 روز جاری رہے گا۔ تہران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں ایک چینی شہری ہلاک، چینی وزارت خارجہ کے تمام چینی شہریوں کو فوری ایران سے نکل جانے کی ہدایت، کہا اب تک 3,000 سے زائد چینی شہریوں کو ایران سے نکال چکے ہیں۔ چین کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی امریکی حملے میں شہادت کی مذمت واضح کیا، بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال درست نہیں، مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ خلیج تعاون کونسل کی ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت، وزرائے خارجہ مشترکہ اعلامیہ میں کہا رکن ممالک قومی سلامتی، خود مختاری، شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اور متناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ GCC ریاستیں کسی بھی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کریں گی جو خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالے۔ وزارت خارجہ کا دفاعی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ سیکورٹی فریم ورک کو فعال رکھنے کے عزم کا بھی اظہار۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں IAEA کا ہنگامی اجلاس، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور، سربراہ رافیل گراسسی نے کہا اب تک کسی ایرانی جوہری تنصیب کے نشانہ بننے یا نقصان کی اطلاع نہیں، ایرانی نیوکلیئر اتھارٹی سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں تاہم کوئی جواب نہیں ملا، امید ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا چینل جلد قائم ہوگا۔ اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، اہم کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی حکومت نے حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی حملوں پر برطانیہ اور امریکہ میں اختلافات، ڈیگو گارشیا کے استعمال سے روکنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا، فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ بانی PTI کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان پر برطانیہ میں 1,000 پاؤنڈ جرمانہ، میڈیا رپورٹس کے مطابق جمائمہ خان کو تیز رفتاری پر جرمانہ کیا گیا۔ جمائمہ نے اپنے نام رجسٹرڈ کار حد رفتار سے تیز چلائے جانے پر پولیس خط کا جواب نہیں دیا تھا۔